نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کی نشست میں آپ حضرات کے سامنے صدقہ فطر کے حوالے سے فضائل اور مسائل کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ احادیث مبارکہ کے مطابق صدقات ادا کرنے کی بہت زیادہ فضیلت نقل کی گئی ہے کہ صدقات انسان کے لیے بلاؤں کو اور مصائب کو ٹالنے والی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تو ویسے بھی رمضان المبارک میں معمول تھا کہ وکان اجود الخیر من الریح المرسلہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تیز ہوا سے زیادہ سخاوت کرنے والے، صدقات کی ادائیگی کرنے والے تھے۔ تو ان صدقات میں سے وہ صدقہ جو واجب صدقہ ہے وہ کہلاتا ہے صدقہ فطر، جو رمضان مبارک میں یا یوں کہہ لیں کہ عید الفطر سے پہلے جس کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ اور اس کی فضیلت بھی ایک روایت کے مطابق فرمایا گیا کہ ماہ رمضان کا روزہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتا ہے، لٹکا رہتا ہے، اور بغیر صدقہ فطر کے آسمان تک وہ نہیں جاتا۔ صدقہ فطر کی ادائیگی کے بعد وہ روزہ آسمان تک چلا جاتا ہے، اس کا ثواب وغیرہ آسمان سے پھر حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ صدقہ فطر روزوں کی تکمیل، روزوں کی خوشی، اور اسی طریقے سے روزوں میں اگر کوئی معمولی گناہ وغیرہ ہو گیا ہے، کوئی غلط بات وغیرہ ہو گئی ہے، تو اس کے ازالے کے طور پر صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ صدقہ فطر ہے۔ اب اس کے مسائل سماعت فرمائیں کہ صدقہ فطر آزاد پر، مسلمان پر جو صاحب نصاب ہو اس پر واجب ہے۔ عاقل بالغ ہونا اس میں شرط نہیں ہے۔ اب صاحب نصاب، اس کا نصاب کیا ہے؟ تو اول تو یہ یاد رکھیں کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر صدقہ فطر واجب ہے، لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، لیکن صدقہ فطر لازم ہوتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے اندر 4 اموال تھے: سونا، چاندی، مال تجارت اور روپیہ پیسہ۔ صدقہ فطر میں ان کے ساتھ ایک اور چیز ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس ضروریات اصلیہ سے زائد اتنا سامان موجود ہے کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، تو اب اس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے، حالانکہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے، لیکن ضروریات اصلیہ سے زائد اتنا سامان ہے کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، لگ بھگ ہے یا اس سے زیادہ ہے، تو ایسے شخص پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ ضروریات اصلیہ کا مطلب ہوتا ہے عام روٹین میں جو انسان ضرورت کی چیزیں استعمال کرتا ہے اور سال بھر جو چیزیں استعمال نہیں ہو رہی، وہ ضروریات اصلیہ سے زائد میں شمار ہو جاتی ہیں۔ یہ تو وہ افراد ہیں جن پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، لیکن جس شخص پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہے، یعنی اس کے پاس ضروریات اصلیہ سے زائد اتنا سامان بھی نہیں ہے کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ کے برابر ہو، تو ایسے شخص کے لیے بھی بہتر اور افضل یہ ہے کہ وہ صدقہ فطر کی ادائیگی کیا کرے۔ اب مقدار کیا ہے؟ احادیث مبارکہ میں 4 چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے صدقہ فطر کے حوالے سے: گندم، جو، کھجور، کشمش۔ گندم کے لیے فرمایا گیا کہ نصف سا، اور جو، کھجور، کشمش کے لیے 1 سا۔ اب نصف سا تقریباً یہ بنتا ہے 2.25 سیر، اور 1 سا بنتا ہے تقریباً 3.5 سیر۔ تو لہذا اسی بنا پر علماء نے فرما دیا احتیاطاً گندم کی ادائیگی کرنی ہے تو 2.25 کلو، احتیاطاً 2 کلو لگا لے، اور جو، کھجور اور کشمش سے اگر صدقہ فطر کی ادائیگی کرنی ہے تو اس کے لیے 3.5 کلو لگا لے۔ تو اب گندم کی قیمت لگا لے اپنے وقت کے اعتبار سے، اور اس طریقے سے جو، کھجور، کشمش کی قیمت لگا لے۔ اچھا، یہاں پر ایک یہ کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم گندم ہی کی رقم، کیونکہ گندم تھوڑی سستی ہوتی ہے، گندم ہی کی رقم سے ادا کر دیں صدقہ فطر، تو صدقہ فطر تو ادا ہو جائے گا، لیکن یاد رکھیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیکی کو اس وقت قبول فرماتے ہیں، لن تنالوا البر، نیکی حاصل نہیں ہوتی حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم خرچ کرو جو تم خود پسند کرتے ہو۔ تو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ وہ اچھا سے اچھا، بڑھیا سے بڑھیا کپڑا خریدے، اس کو پہنے، تو اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں بھی اچھی چیز خرچ کرنی چاہیے۔ تو اپنی حیثیت کے مطابق کھجور والی حیثیت ہے تو وہ صدقہ فطر ادا کرے، کشمش والی حیثیت ہے تو وہ صدقہ فطر ادا کرے، جو والی ہے، گندم والی ہے، تو اس اعتبار سے اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر کی ادائیگی ہونی چاہیے۔
صدقہ فطر جس طرح اپنی طرف سے ادا کرنا واجب ہے، اسی طریقے سے اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی ادا کرنا واجب ہے۔ بالغ اولاد اور بیوی کی طرف سے ادا کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر بالغ اولاد یا بیوی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اس ادائیگی سے صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ صدقہ فطر کو ادا کب کرنا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ ویسے رمضان المبارک میں کسی بھی وقت صدقہ فطر کی ادائیگی کی جا سکتی ہے، لیکن عید الفطر سے پہلے 2 دن پہلے، 1 دن پہلے، نماز سے پہلے ادا کر دے، تاکہ وہ غربا جن کو صدقہ فطر کی ادائیگی کی جا رہی ہے وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ البتہ جس نے عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا نہیں کیا وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھ سے صدقہ فطر ساقط ہو گیا ہے، بلکہ صدقہ فطر اس پر برقرار ہے، پہلے ادا نہیں کیا تو بعد میں ضرور ادا کرے۔ پھر یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ جس کو عید الفطر کی صبح صادق مل گئی اس کے لیے صدقہ فطر واجب ہو گیا ہے۔ اگر کوئی شخص صبح صادق سے پہلے انتقال ہو گیا کسی کا عید الفطر کی صبح صادق سے پہلے، تو اب اس شخص کی طرف سے صدقہ فطر کی ادائیگی واجب نہیں ہے۔ اگر صبح صادق کے بعد انتقال ہوا ہے تو اب صدقہ فطر واجب ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بچہ صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا ہے، کوئی کافر صبح صادق سے پہلے مسلمان ہوا ہے تو اس کو تو صبح صادق مل رہا ہے تو اس کی طرف سے صدقہ فطر کی ادائیگی ہوگی۔ لیکن کوئی اگر صبح صادق کے بعد پیدا ہو رہا ہے، صبح صادق کے بعد کافر مسلمان ہو رہا ہے، تو اس صورت میں اس کی طرف سے صدقہ فطر کی ادائیگی نہیں ہوگی، کیونکہ انہیں اسلام کی حالت میں یا پیدائش کی ولادت کی حالت میں صبح صادق کا وقت نہیں ملا۔ پھر صدقہ فطر کسی بھی شکل میں دیا جا سکتا ہے۔ گندم، جو، کھجور، کشمش کا ذکر کیا گیا، بعینی ہی یہی چیز دے دی جائے، یا ان کی قیمت روپے پیسے کی صورت میں دے دی جائے، یا ان روپے پیسوں سے کچھ بھی کپڑے وغیرہ خرید کر دے دی جائے، تو کسی بھی شکل میں صدقہ فطر کی ادائیگی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ صدقہ فطر دیا کن کو جائے گا؟ تو مستحقین زکوٰۃ کا پیچھے ذکر کیا گیا تھا جس کا لنک موجود ہے، تو وہ جو مستحقین زکوٰۃ ہیں ان کو صدقہ فطر کی ادائیگی کی جا سکتی ہے، ان غربا کو، ان فقراء کو ہیں۔ خلاصے کے طور پہ میں ذکر کر دوں تو وہ شخص جس کے پاس ضروریات اصلیہ سے زائد اتنا سامان موجود نہ ہو کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، مالیت کے برابر ہو، تو وہ شخص صدقہ فطر کی رقم لے سکتا ہے، اسے صدقہ فطر کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ غریب اور مستحق کو تلاش کر کے صدقہ فطر کی ادائیگی کی جائے۔ تو یہ صدقہ فطر سے متعلق ضروری اور اہم مسائل تھے جو آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیے۔ اللہ تعالیٰ درست انداز سے سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔